بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ چکن منچورین ود فرائیڈ رائس بنا رہے ہیں آج۔ مہمان آئیں، بہت امپریسو سی ڈش لگے گی، یہ بہت آسان ہے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ چکن بون لیس لیا ہے میں نے، تقریباً 650 گرام ہوگا یہ، اور اس کو میں نے کیوبس میں کاٹ لیا تھا۔ اس کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہم 1 ٹیبل سپون لیں گے وینیگر، یہ ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون جو ہے چلی سوس، اور 1 ٹیبل سپون اس میں سویا سوس جائے گی۔ اسپائسیز میں ڈالیں گے، نمک ہے آدھی چائے کی چمچ، اور گارلک پاؤڈر ہے آدھی چائے کی چمچ، اور سفید مرچ ہے پسی ہوئی آدھی چائے کی چمچ۔ گارلک پاؤڈر نہیں ہے تو آپ گارلک پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لہسن کو پیسٹ بنا لیں۔ اور 3 کھانے کے چمچ کارن فلاور جائے گا اس میں، ساتھ میں 1 انڈا ڈالیں گے۔ میرینیشن کے لیے یہ چیزیں ہیں اس میں، اور ان کو ہم اچھا سا مکس کریں گے، اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے فریج میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک۔ جی، بہت زیادہ اس کو لمبی میرینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بون لیس ہوتا ہے تو یہ جلدی ہی میرینیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو فریج سے باہر لے آئے ہیں، اور اب ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ ڈیپ فرائی کرنا ہے اس کو، آئل جو ہے وہ اچھا سا گرم ہونا چاہیے، اور پھر آپ اس کے اندر فرائی کیجئے۔ تو اب آپ اس کو بہت زیادہ فرائی بھی نہیں کریں گے، جسٹ ہم نے اس کو گولڈن فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ گولڈن ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کی گریوی تیار کریں گے۔ ہم نے ادرک لہسن کا پیسٹ لیا ہے 1 کھانے کا چمچ، اور ½ کپ آئل لیا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں فرائی کروں گی تھوڑا سا، اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 کھانے کا چمچ نمک، اور 1 چائے کا چمچ سرخ مرچ۔ اگر آپ ٹمیٹو پیسٹ بازار کا بنا ہوا یوز کریں تو اس میں مرچیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، تو تب آپ سرخ مرچ پاؤڈر نہیں ڈالیں گے۔ تو اس کے علاوہ اس میں سفید مرچ ہے اور کالی مرچ ہے، یہ آدھی چائے کی چمچ ڈالیں گے۔ اور ٹماٹو پیسٹ کی بجائے ٹماٹو پیوری ڈالوں گی میں، اور اس کو صرف ابلتے ہوئے پانی میں نے 2-3 ٹماٹوز کو لے کے بلانچ کر لیا تھا 1 سے 2 منٹ کے لیے، اور پھر چھلکا اتار کے گرائنڈ کر لیا تھا۔ اور اسی سٹیج پر چینی بھی آدھا چمچ ڈلے گی، لیکن ہم لوگ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے، اور جو اس میں لیمن جوس ہے اور اس کے علاوہ جو یہ کیچپ ہے 4 چمچ، اس میں چینی ہوتی ہے تو وہی کافی ہے۔ جی، پیاز اور گاجر اور شملہ مرچ اور ٹماٹر، ان سب کو اسکوائر کٹ میں نے کاٹ لیا تھا، اور آدھا کپ میں نے یہ ساری ویجیٹیبلز لی ہیں۔ اب ہم اس گریوی کے اندر یہ ساری ویجیٹیبلز ڈالیں گے، اور ان کو ہم 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کریں گے۔ اور ان کو فرائی کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو چکن پہلے سے فرائی کر کے رکھا ہوا ہے اس چکن کو ایڈ کر دیں گے۔ یہ اب فرائی ہو چکی ہیں، یہ دیکھیے ریڈی ہیں۔ اب ہم اس کے اندر اپنا چکن ڈال دیں گے، اور چکن ڈالنے کے بعد ہم بالکل فرائی نہیں کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مکس کریں گے اس کو، اور پھر ہم ساتھ ہی اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے۔ پانی 1 گلاس میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں، تو آپ اپنے چکن کے حساب سے اگر پانی تھوڑا ڈالنا ہے تو آپ کم ڈالیے، اگر آپ گریوی زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پانی، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسی گریوی لائک کرتے ہیں۔ 3 کھانے کے چمچ کارن فلاور لیا ہے، اور اس کو ہم نے آدھا کپ پانی کے اندر مکس کیا ہے، اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے۔ آدھا کر کے ڈالیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گریوی کی تھکنس کتنی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے آپ کتنا تھک کرنا چاہتے ہیں، اور پھر باقی کا ایڈ کریے۔ تو اب ہماری جو ہے گریوی تقریباً تیار ہو چکی ہے، اس کو بس ہم آدھا منٹ تک پکنے دیں گے، اور یہ تیار ہے بالکل۔ یہ ہماری جو گریوی ہے ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم رائس بنائیں گے۔ اس کے ساتھ میں چکن والے رائس نہیں، ہم سمپل ویجیٹیبل والے فرائیڈ رائس بنا رہی ہوں۔ اور سب سے پہلے پانی بوائل کیا تھا، اور اس کے اندر 3 چائے کا چمچ میں نے نمک ڈالا ہے 1 کلو چاولوں کے لیے، اور چاول میں نے پہلے سے صاف کر کے بھگو لیے تھے۔ اب 2 ٹیبل سپون اس میں نے آئل بھی ڈالا ہے، اور یہ اب بوائل پہ آ گئے ہیں۔ اب میں اس کو چیک کر لوں گی، جیسے ہی اس کا پتہ چلے آپ کو بریانی کی طرح، آپ کو لگے کہ بس یہ 2 کنی رہ گئی ہیں اور دم کی کسر آپ نے چھوڑنی ہے اس میں، تو ہم اس کا پانی جو ہے وہ ڈرین کر لیں گے۔ اور اب ہم اس کی جو مسالہ بنانا ہے ویجیٹیبلز کا وہ ہم تیار کر لیتے ہیں۔ ہم نے پیاز لیا ہے، جو گرین انین ہوتا ہے، میں نے اسی کا جو آگے والا حصہ تھا اس کو میں نے اس میں شامل کر لیا ہے، اور 1 ٹی سپون جو ہے وہ لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، اور آئل جو ہے وہ میں نے تقریباً پونا کپ لیا تھا۔ میرے چاول نئے ہیں تو مجھے یہ تھا تھوڑے چپک نہ جائیں، آپ آئل تھوڑا کم بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس میں گاجر لی ہے میں نے، اس کو چاپ کر لیا تھا، اور اس میں یہ ہے جی شملہ مرچ ہے، بند گوبھی ہے، یہ سب آدھا کپ تھی۔ ان سب کو میں نے چاپ کر لیا تھا اسمال سائز میں، کیونکہ ہم جسٹ ان کو فرائنگ میں پکائیں گے۔ تو اب ہم اس کے اندر ساسز ڈالیں گے۔ اس میں چلی ساس بھی 1 ٹیبل سپون، وائٹ وینیگر 1 ٹیبل سپون، اور سویا ساس بھی 1 ٹیبل سپون، اور اس میں جو ہے کالی مرچ جائے گی آدھا ٹی سپون، اور اس کے علاوہ نمک جائے گا 1 ٹیبل سپون۔ کیونکہ چاولوں میں پہلے سے نمک ہے تو ہم اس میں تقریباً اتنا ہی ڈالیں گے جو ویجیٹیبلز کو چاہیے۔
تو جی ہم اس کو بس 1 سے 2 منٹ کے لیے فرائی کریں گے. ویجیٹیبلز بہت زیادہ بیٹھ نہ جائیں, ان کا کلر بھی خراب نہ ہو. اب ہم اس کے اندر بوائلڈ جو ہمارے رائس تھے, چاول جو ہیں وہ ہم ایڈ کر دیں گے. آدھے چاول میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی پہلے. اور اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر ہرا پیاز جو ہے اس کو چاپ کیا ہوا تھا آدھا کپ, وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے. ہرا پیاز جو ہے اس کو ہم پہلے سے ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ فرائنگ کے دوران اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے, تو اس کو جسٹ دم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کے باقی کے جو رائس تھے وہ اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں, اور ساتھ ہی میں نے یہ باقی کے رائس ہیں وہ ایڈ کر دیے ہیں. ان کو اب ہلکے ہاتھ سے آپ نے ان کو مکس کرنا ہے تاکہ ساری ویجیٹیبلز جو ہیں اور سارا اس میں جو اسپائسیز ہیں وہ مکس ہو جائیں. اور یہ زردہ کلر ہے, میں نے یہ بچے لائک کرتے ہیں اور اس میں اچھا لگتا ہے, وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے. اور اس کو ہم نے اسٹیم کوک کریں گے, دم پہ رکھیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے. تو اب یہ ہم نے 15 منٹ کے بعد کھولا ہے چاولوں کو, اور ماشاءاللہ بہت اچھے چاول تیار ہوئے ہیں. ان کو سافٹلی میں مکس کر دوں گی تاکہ کلر جو ہے وہ سارے چاولوں میں مکس ہو جائے. اور ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے چاول بنے ہیں اور بہت ہی اچھی ڈش ہے. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. تو ڈش آؤٹ بھی ذرا ہم تھوڑا اسٹائلش وے میں کریں گے تاکہ یہ اور اچھی لگے. تو گیسٹ آئے ہوں تو آپ اس کے ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھیے چھوٹا جو کھانے والا باؤل ہوتا ہے وہ لیا تھا, وہ درمیان میں رکھ کے اور چاولوں کو سائڈز پہ نا پریس کر لیا تھا ڈش میں. تو اب ہم اس کے اندر جو سرکل ہمیں مل گیا, جب باؤل باہر نکالا ہے تو اس کے اندر ہم اس گریوی کو ڈال دیں گے. آپ اس کو بڑی ڈش کے اندر بھی اسی طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی کریٹیوٹی ہے جس طرح سے آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. جی تو آپ کو میری ریسیپی بہت سمپل اور ایزی لگی ہوگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں چینل پر, پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں, بہت ضروری ہے, تبھی آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے گا. پھر ملیں گے, اللہ حافظ.